یکم اپریل سن 1989 کی شام کو جنرل ضیاء نے سرخ روشنائی میں 3 الفاظ لکھے: پوٹینشن از ریجیکٹڈ، یعنی اپیل مسترد کی جاتی ہے۔ ہسٹوریکل پوائنٹ کے معزز قارئین و سامعین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ 5 جولائی 1977 کا مارشل لاء۔ ذوالفقار علی بھٹو کی وہ غلطیاں جو فوجی بغاوت کی بنیاد بنی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جیسے ہی صدر پاکستان کا عہدہ سنبھالا، انہوں نے صدر یحییٰ خان کو ان کے مکان میں نظر بند کر دیا اور جنرل گل حسن سے فوج کی قیادت سنبھالنے کے لیے کہا۔ اس کے بعد انہوں نے بری فوج، بحریہ اور فضائیہ کے 44 سینئر افسران کو یہ کہتے ہوئے برخاست کر دیا کہ وہ موٹے ہو گئے ہیں اور ان کا پیٹ باہر آ گیا ہے۔ مشرقی پاکستان میں شکست پاکستانی فوج کو بیک فٹ پر لے آئی تھی اور ذوالفقار علی بھٹو نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد جنرل گل حسن بھی ان کے دل سے اتر گئے اور انہیں ایک ایسے چیف کی ضرورت پڑ گئی جو آنکھیں بند کر کے ان کے ہر حکم کو بجا لائے۔ اوین بینیٹ جونز نے اپنی کتاب دی بھٹو ڈائناسٹی اسٹرگل فار پاور ان پاکستان میں لکھا ہے کہ بھٹو نے گل حسن کو برخاست کرنے کا حکم اپنے اسٹینوگرافر کے بجائے اپنے ایک سینئر ساتھی سے ٹائپ کروایا۔ جنرل گل حسن کی برخاستگی کے حکم کے بعد انہوں نے اپنے قابل اعتماد ساتھی غلام مصطفیٰ کھر سے جنرل گل حسن کے ساتھ لاہور جانے کو کہا تاکہ گل حسن سے اس وقت تک کوئی رابطہ نہ ہو جب تک کہ ان کے جانشین کی تقرری کا حکم جاری نہ ہو جائے۔ اس فیصلے کی مخالفت کرنے والے ممکنہ عہدیداروں کو ایک فرضی اجلاس کے لیے طلب کیا گیا اور انہیں اس وقت تک وہاں رکھا گیا جب تک کہ گل حسن کا استعفیٰ نہیں لے لیا گیا۔ ریڈیو اور ٹی وی اسٹیشنوں پر پولیس تعینات کر دی گئی اور پیپل پارٹی نے راولپنڈی میں ایک عوامی جلسہ اس مقصد کے ساتھ منعقد کیا کہ کہیں صدر بھٹو کو اس معاملے میں عوامی حمایت کی ضرورت نہ پڑ جائے۔ گل حسن کے بعد بھٹو نے اپنے قابل اعتماد جنرل ٹکا خان کو پاکستانی فوج کا سربراہ مقرر کیا۔ جلال الدین رحیم کی پٹائی۔ کچھ ہی مہینوں میں بھٹو کا تکبر اتنا بڑھ گیا کہ انہوں نے پارٹی کے سینئر ساتھیوں کی بھی توہین شروع کر دی۔ بھٹو کی سوانح عمری۔ زلفی بھٹو آف پاکستان میں اسٹینلے وولپٹ نے لکھا ہے: 2 جولائی 1974 کو بھٹو نے صدارتی امور کے وزیر جلال الدین عبدالرحیم یا جیر رحیم اور متعدد سینئر ساتھیوں کو عشائیے پر مدعو کیا۔ عشائیے کا وقت 8 بجے تھا، لیکن میزبان بھٹو خود وہاں نہیں پہنچے۔ جب رات کے 12 بجے تو رحیم نے اپنا گلاس میز پر رکھا اور چیخ کر کہا: تم سب چمچے جب تک چاہو اس وقت تک لاڑکانہ کے مہاراج کا انتظار کرو، میں تو اپنے گھر جا رہا ہوں۔
جب بھٹو ضیافت پر پہنچے تو حفیظ پیرزادہ نے انہیں رحیم کے سلوک کے بارے میں بتایا۔ دیر رات گئے وزیر اعظم کی سیکیورٹی کے سربراہ نے رحیم کے گھر جا کر انہیں اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب رحیم کے بیٹے سکندر نے اس معاملے میں مداخلت کرنے کی کوشش کی، اسے بھی مارا پیٹا گیا۔ ٹیکا خان کی رائے کے خلاف ضیاء کو ترجیح۔ جب ٹیکا خان کی مدت ملازمت ختم ہوئی تو انہوں نے بھٹو کو اپنے جانشین کے لیے ممکنہ 7 لوگوں کی فہرست بھجوائی۔ اس میں انہوں نے دانستہ طور پر جنرل ضیاء الحق کا نام نہیں رکھا، کیونکہ انہیں حال ہی میں لیفٹیننٹ جنرل کے طور پر ترقی دی گئی تھی، لیکن بھٹو نے انہی کے نام پر مہر ثبت کی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ضیاء نے بھٹو کی چاپلوسی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اوین بینٹ جونز لکھتے ہیں، کئی بار جنرل ضیاء نے اپنے ملک اور فوج کی خدمات کے بدلے بھٹو کو تلوار پیش کی۔ ایک بار انہوں نے بھٹو کو نہ صرف آرمڈ کور کا تنخواہ نہ لینے والا چیف کمانڈر مقرر کر دیا، بلکہ ان کے لیے فوج کی مخصوص وردی بھی سلوائی۔ بھٹو کی سوانح عمری میں سٹینلے وولپرٹ لکھتے ہیں، ضیاء نے کبھی یہ تاثر نہیں دیا کہ وہ کوئی فوجی بغاوت کر سکتے ہیں۔ بھٹو نے انہیں کبھی سنجیدگی سے نہیں لیا، وہ اکثر ان کے دانتوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ ان کے بارے میں ایک کہانی مشہور تھی کہ ایک بار ضیاء سگریٹ پی رہے تھے، اسی وقت بھٹو کمرے میں داخل ہوئے۔ اس خوف سے کہ بھٹو کو اپنے سامنے سگریٹ پیتے دیکھ کر برا نہ لگے، انہوں نے فوراً جلتی سگریٹ اپنی جیب میں ڈال لی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں کپڑے جلنے کی بو پھیل گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے سوچا کہ جو شخص ان سے اس قدر ڈرتا ہو وہ ان کے خلاف کیسے بغاوت کر سکتا ہے۔ اسی دوران بھٹو حکومت کے خلاف ملک بھر میں مظاہرے شروع ہو گئے۔ بھٹو کی بہترین کاوشوں کے باوجود امن و امان بحال ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ لاہور میں 3 بریگیڈیئرز نے لوگوں پر فائرنگ سے انکار کر دیا۔ ایک جگہ فوجیوں نے گولی چلانے کے حکم کی تعمیل کی، لیکن انہوں نے ہجوم کے سر سے اوپر فائرنگ کی۔ اوین بینٹ جونز لکھتے ہیں، بھٹو کی سب سے بڑی غلطی اپنے مخالفین سے مذاکرات میں آرمی کور کمانڈروں کو شامل کرنا تھی۔ وہ لکھتے ہیں، بھٹو کے نقطہ نظر سے وہ فوج کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن فوجی افسران نے انہیں دوسری نظر سے دیکھا۔ ان کے خیال میں بھٹو کے اس اقدام سے ظاہر ہوا کہ وہ کمزور ہیں اور حکومت چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ تمام تر مخالفت کے باوجود بھٹو نے 7 مارچ سن 1977 کو عام انتخابات کروائے۔ آنے والے انتخابی نتائج پر عام پاکستانیوں نے یقین نہیں کیا۔ بھٹو کی پیپل پارٹی کو قومی اسمبلی کی 200 میں سے 155 نشستیں ملیں، جبکہ حزب اختلاف پیپل نیشنل الائنس کو اس قدر تشہیر کے باوجود صرف 36 نشستیں ملیں۔
سن 1970 کے انتخابات میں جب پیپل پارٹی اپنی مقبولیت کے عروج پر تھی، اس وقت اسے صرف 39% ووٹ ملے تھے، جبکہ اس انتخاب میں ان کا ووٹ 55% ہو گیا تھا۔ بھٹو کے خلاف حزب اختلاف کی بڑی انتخابی مہم کے باوجود انہیں صرف 39% ووٹ ملے۔ انتخابات کے بعد کا ماحول کا ذکر کرتے ہوئے کوثر نیازی اپنی کتاب لاسٹ ڈیز آف پریمیئر بھٹو میں لکھتے ہیں، وزیر اعظم کی رہائش گاہ پر حفیظ پیرزادہ، رفیع رضا اور اپنے 2 دوستوں کے ساتھ بھٹو بیٹھے تھے۔ پیرزادہ کی طرف دیکھ کر انہوں نے پوچھا، حفیظ کتنی نشستوں پر دھاندلی ہوئی ہوگی؟ ان کا جواب تھا سر 30 یا 40 پر۔ بھٹو نے کہا کہ کیا ہم اپوزیشن سے ان نشستوں پر دوبارہ انتخاب لڑنے کے لیے نہیں کہہ سکتے؟ ہم ان سیٹوں پر ان کے خلاف اپنا امیدوار نہیں کھڑا کریں گے۔ بھٹو چاہتے تھے کہ وہ لاڑکانہ سے بلا مقابلہ منتخب ہوں، جبکہ ان کے مشیر رفیع رضا اس کے سخت خلاف تھے۔ بھٹو کے خلاف لڑنے والے PNA امیدوار کو ایک اور سیٹ لڑنے کی پیشکش کی گئی تھی اور انہیں یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ وہ بلا مقابلہ جیت جائیں گے۔ انہوں نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں اغوا کر لیا گیا تاکہ وہ اپنے کاغذات نامزدگی نہ بھر سکیں۔ اووین بینٹ جونز لکھتے ہیں کہ حفیظ پیرزادہ نے انہیں بتایا تھا کہ انتخابات میں گڑبڑ اس واقعے سے شروع ہوئی تھی۔ بھٹو کو دیکھ کر پیپل پارٹی کے 18 امیدواروں نے بھی یہ یقین دہانی چاہی تھی کہ کوئی بھی امیدواران ان کے خلاف نہ کھڑا ہو۔ 1 اپریل سن 1989 کو شام کو جنرل ضیاء نے سرخ روشنائی میں 3 الفاظ لکھے، پوٹینشن از ریجیکٹڈ، یعنی اپیل مسترد کی جاتی ہے۔ بھٹو آخر تک ضیاء کو نہ پہچان سکے۔ پاکستان کے معروف صحافی خالد حسن نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، بھٹو کے ایک مشیر راجہ انور نے فوجی بغاوت سے ذرا قبل اور جنرل ٹکا خان کے مابین ایک ملاقات دیکھی تھی۔ بھٹو نے ٹکا خان سے کہا، جنرل آپ کو یاد ہے آپ نے ضیاء کو آرمی چیف بنانے کی مخالفت کی تھی، اب آپ کو اعتراف کرنا پڑے گا کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا تھا۔ اگر کوئی دوسرا آرمی چیف ہوتا تو وہ امن و امان کا عذر بنا کر اب تک یہ اقتدار سنبھال چکا ہوتا۔ 7 گھنٹے بعد ضیاء نے بھی وہی کیا۔ جج نے پرانا حساب برابر کیا۔ گرفتاری کے بعد بھٹو پر اپنے سیاسی حریف محمد احمد خان قصوری کے قتل کا الزام عائد کیا گیا۔ سرکاری گواہ محمود مسعود نے گواہی دی کہ ذوالفقار علی بھٹو نے انہیں قصوری کے قتل کا حکم دیا تھا۔ وکٹوریہ سیکوفیلڈ اپنی کتاب بھٹو ٹرائلز اینڈ ایگزیکویشن میں لکھتی ہیں، مولوی مشتاق حسین 5 ججوں کی بینچ کے سربراہ تھے۔ بھٹو کے ساتھ پرانی دشمنی تھی۔ جب بھٹو اقتدار میں تھے تو انہوں نے 2 بار جونیئر ججوں کو ان سے پہلے پروموٹ کیا تھا۔ جج مشتاق حسین کا بھٹو سے مکالمہ، ہمیں معلوم ہے کہ آپ آرام طلب زندگی گزارنے کے عادی رہے ہیں،
اس کا خیال کرتے ہوئے ہم نے کٹہرے میں آپ کے لیے کرسی کا بندوبست کیا ہے، ورنہ آپ کو عام مجرموں کی طرح بینچ پر ہی بیٹھایا جاتا۔ سماعت کے دوران جب بھٹو نے عدالت میں خصوصی طور پر تعمیر شدہ کٹہرے میں بیٹھے جانے کے حکم پر برہمی کا اظہار کیا تو مشتاق حسین نے طنزیہ لہجے میں کہا، ہمیں معلوم ہے کہ آپ آرام طلب زندگی گزارنے کے عادی رہے ہیں۔ اس کا خیال کرتے ہوئے ہم نے کٹہرے میں آپ کے لیے کرسی کا بندوبست کیا ہے، ورنہ آپ کو عام مجرموں کی طرح بینچ پر ہی بٹھایا جاتا۔ ضیاء نے ساری دنیا کی بات نہیں سنی، مشتاق نے بھٹو کو سزائے موت سنائی۔ بھٹو نے اس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی۔ فروری سن 1989 میں سپریم کورٹ نے بھی ہائی کورٹ کے فیصلے پر 4-3 کے فرق سے مہر لگا دی۔ اوون بن جونز لکھتے ہیں، اس سے پہلے کبھی بھی قتل کی سازش کے مقدمے میں موت کی سزا نہیں سنائی گئی تھی اور نہ ہی عدالت عظمیٰ کے ججز ملزم کی سزا اور جرم کے بارے میں متفق تھے۔ اس سزا پر یہ بھی سوالات اٹھے تھے کہ ملزم کو اس وقت بھی قتل کا مجرم ٹھہرایا گیا تھا، حالانکہ وہ جائے وقوع پر موجود نہیں تھا۔ روس کے صدر برزینف، چین کے سربراہ ہوا گیوفنگ اور سعودی عرب کے شاہ خالد سمیت دنیا بھر کے متعدد رہنماؤں نے بھٹو کی سزا کو معاف کرنے کی اپیل کی۔ بھٹو نے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست بھی دائر کی، لیکن اس بنیاد پر اسے مسترد کیا گیا کہ اس میں یہ بحث نہیں کی گئی کہ پچھلے 2 مرحلے کے فیصلے میں قانون کی خلاف ورزی ہوئی۔ ان تینوں نے پھر دنیا بھر کے متعدد رہنماؤں نے بھٹو کی سزا کو معاف کرنے کی اپیل کی۔ برطانیہ کے وزیر اعظم جیمز نے جنرل ضیاء کو 3 خط لکھے، جس میں ایک خط کے آخر میں انہوں نے لکھا، بطور فوجی آپ کو ایک پرانی بات یاد ہوگی کہ میدان جنگ میں تو گھاس بہت جلدی آگ پکڑتی ہے، لیکن تخت دار پر کبھی نہیں۔ پاکستان دا کیس آف مسٹر بھٹو، نیشنل آرکائیو آف UK، FCO 2195/37۔ لیکن ضیاء نے بھٹو کو پھانسی دینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ آخر میں معاملہ رحم کی درخواست تک پہنچا۔ پاکستان میں یہ ضروری نہیں کہ مجرم یا اس کے اہل خانہ کی طرف سے صدر کے پاس رحم کی التجا کی جائے، لیکن پھر بھی اس خیال کے تحت کہ کہیں ضیاء یہ بہانہ بنا کر بھٹو کو پھانسی نہ دے دیں کہ ان کے اہل خانہ نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا۔ بھٹو کی ایک بین شہر بانو امتیاز کی جانب سے رحم کی اپیل کی گئی۔ 1 اپریل سن 1989 کی شام کو جنرل ضیاء نے سرخ روشنائی میں 3 الفاظ لکھے، پوٹینشن از ریجیکٹڈ، یعنی اپیل مسترد کی جاتی ہے۔ ہسٹوریکل پوائنٹ کے معزز قارئین و سامعین، آپ حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل ہسٹوریکل پوائنٹ پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔
ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، ابھی تک ہمیں اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ فی الدارین۔